دعا واسکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اپنے تمام سننے والوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کی طلب دعا کو قبولیت عطا فرمائے۔ پریشانی کا ایک لفظ بھی آپ کی تقدیر میں شامل نہ ہو، آپ کی دعا کا ایک ایک لفظ، حرف، نقطہ، زیر زبر بھی کن سے خالی نہ رہے۔ آپ کا کاسہ سوال کتنا ہی بڑا ہوا کیوں نہ ہو، اللہ پاک اپنی نظر رحمت کرے اور آپ کے کاسے کے بیچ جولی کو بھر دے، آمین ثم آمین۔ پریشانی اور مصیبت ہر انسان پر نازل کی جاتی ہے، بے شک فرق صرف یہ ہے کہ کچھ پریشانیاں آسانی کی طرف لے کر جاتی ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور کچھ مصیبتیں کسی بڑی آزمائش کی طرف پہلا قدم ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں آزمائیں گے؟ نہیں، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، جان سے، مال سے، اولاد سے۔ تو بہترین انسان وہ ہے جب اس پر تنگ دستی آئے، کوئی مصیبت آئے یا پریشانی آئے تو اپنے یقین کو، اپنے بھروسے کو مضبوط کر لے اور یہ سمجھ لے یہ کہ پریشانی اگر اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گی۔ آپ نے صرف چند کلمے پڑھنے ہیں اور آپ کی پریشانی کا ہر اصل ظاہر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی، انہیں آگ میں پھینکا جانے لگا تھا تو ان کا یقین بہت مضبوط تھا، اسی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں محفوظ کر لیا، حفاظت میں لے لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے تو ان کا یقین تھا اللہ پر، تو اللہ پاک انہیں آسانی فرما دیتے تھے۔ ہم کمزور بندے ہیں، بے شک گناہ گار بھی ہیں، اللہ سے معافی بھی طلب کرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ پر کوئی ایسی تنگ دستی یا پریشانی آئے جو آپ کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کر دے، آپ پریشان ہو جائیں، تو صرف یہ چند کلمے فٹافٹ سے پڑھ لے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو آسانی کی طرف لے جائے گا، ہر مشکل سے نکال دے گا، اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جیسے ہی کوئی پریشانی کی خبر سننی ہے، خدا نہ خواستہ یا کوئی مصیبت آپ پر آئی ہوئی ہے، اللہ رحم کرے ہم سب پر، تو آپ نے فوراً یہ کلمے پڑھنے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ وہو ارحم الراحمین۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیا کہنا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ایک شخص اب مسجد میں بیٹھا بلا رہا تھا، اللہ کو پکار رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا، انہوں نے فوراً فرما دیا کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا بے شک وہی ذات ہے جس کی رحمت سے ہم آج تک جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، مشکلوں سے نکالے جاتے ہیں، آسانیوں میں داخل کیے جاتے ہیں، ہر کام اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اس کا امر ہر کام پر غالب ہے۔ تو آپ اس اپنی پریشانی میں پورے یقین کے ساتھ جب یہ الفاظ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی بھی بھاگ جائے گی، اللہ پاک آپ کو اپنی نظر رحمت میں رکھ لے گا، آپ کی جولی کن سے بھر دے گا، تو آپ پریشان ہرگز نہ ہوں۔ اور جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی میں یہ الفاظ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا اثر آپ کو فوراً ہوتا نظر آئے گا۔ یہ میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ میں نے بھی ہر مصیبت اور پریشانی میں یہی کلمات پڑھے ہیں، اور الحمدللہ جب بھی پڑھے ہیں اللہ کے حکم سے وہ مشکل چاہے پہاڑ جتنی ہو اللہ پاک نے ٹال دی ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس یہ وظیفہ تو نہیں کہہ سکتے، کلمات ہیں، تو آپ اس کو پڑھیں اور اس کا اثر دیکھیں، انشاءاللہ اللہ پر بہت رحمت کرے گا۔ میری دعا ہے کہ ہم میں سے کوئی سننے والوں میں سے، کوئی سنانے والوں میں سے کوئی بھی پریشان ہے، تنگ دست ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بے یار و مددگار ہے، اللہ سب کی مدد فرمائے، پریشانیوں سے نکال دے، حاجات کو قبول فرما لے، دعائیں منظور کر لے، بے شک وہی اس بات پر قادر ہے، وہی حاکم ہے، اللہ پاک سب پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔